بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم اسٹوڈنٹس، کیسے ہیں آپ سب لوگ؟ 7th کلاس ہم آپ کا جغرافیہ کا یونٹ نمبر 1 پڑھ رہے ہیں اور آج ہم اس کی ریڈنگ کرنے لگے ہیں پیج نمبر 9 سے، اور آج انشاءاللہ تعالیٰ آپ کی ریڈنگ کر کے ہم اس یونٹ کو کمپلیٹ کر دیں گے۔ جو ٹاپک آپ کو اسکرین پر سامنے نظر آ رہا ہے، جس کی ہم نے ریڈنگ آج شروع کرنی ہے، آتش فشانی عمل، والکینونزم۔ گرم سیال مادے میگما کا سطح زمین سے باہر خارج ہونا آتش فشانی عمل کہلاتا ہے۔ اس عمل کے دوران زیر زمین موجود آتشی مادہ سطح زمین پر لاوا کی صورت میں خارج ہوتا ہے۔ آپ نے دیکھا ہی ہوگا والکینوز کو ڈاکومنٹریز، مووی میں یا ٹی وی کے اوپر، اور کس طرح اس پہاڑ کے اندر سے لاوا پھٹتا ہے، پھر وہ باہر نکلتا ہے، وہ سارا آتش فشانی عمل کہلاتا ہے۔ اس عمل میں مختلف چٹانی مادے اور گیسیں شامل ہوتی ہیں۔ آتش فشانی عمل زیادہ تر زمین کی پلیٹوں کی دراڑوں کے ساتھ ساتھ ہوتا ہے، لیکن آتش فشاں دراڑوں یا زمین کی پلیٹوں کی سرحدوں پر پائے جاتے ہیں۔ دنیا کے قریباً 70% آتش فشاں سمندروں کے فرش پر پائے جاتے تھے، لیکن سمندر کے اندر ہونے کی وجہ سے ہم سے چھپے رہتے ہیں۔ یہ آپ کے سامنے اسکرین پر پکچرز 2 نظر آ رہی ہیں۔ پہلی جو تصویر ہے، یہ آپ دیکھ رہے ہیں کہ ایک پہاڑ ہے اور ایک آتش فشانی کا جو پروسیس ہے، اس کا ایک منظر نظر آ رہا ہے کہ کس طرح پہاڑ کے اندر سے جو لاوا ہے وہ نکل کر باہر آ رہا ہے۔ ٹھیک ہے، اس طرف بھی آپ دیکھ رہے ہیں کہ آتش فشانی عمل کے دوران جو پہاڑ ہے، اس میں سے لاوا جو ہے وہ ابل کر اس سے بہتا ہوا باہر نکل رہا ہے۔ اس طرح ہی والکینوز جو ہوتے ہیں، ان میں یہ جو پروسیس ہوتے ہیں، آتش فشانی عمل جو ہوتے ہیں، اس میں اس کے پروسیس کے ذریعے جو لاوا نکل کر باہر آتا ہے، وہ ایسے ہی بہتا ہوا ہوتا ہے، اور وہ گرم سیال مادہ ہوتا ہے جو بہت ہاٹ ہوتا ہے، بہت سخت گرم ہوتا ہے۔ آتش فشانی عمل کے اثرات۔ آتش فشانی عمل سے آتش فشاں پہاڑ وجود میں آتے ہیں، پہاڑ بنتے ہیں۔ یہ پہاڑ لاوا کے تہ بتہ جمنے سے اور بار بار آتش فشانی عمل سے بلند ہوتے جاتے ہیں۔ زمین کی پلیٹوں کی سرحدوں پر اس قسم کے حد و حال ملتے ہیں۔ نمبر 2 پہ ہے آتش فشاں پہاڑ سے خارج ہونے والا مادہ، گیسیں اور گرد وغیرہ قریب کے علاقوں میں ماحولیاتی آلودگی کا باعث بنتا ہے، جس سے انسانی و نباتاتی زندگیاں متاثر ہوتی ہیں۔ جیسے یہ آپ دیکھ رہے ہیں کہ آتش فشانی عمل کے دوران اٹھتے ہوئے گیسوں کے بادل ہیں، اور یہ آلودگی کا باعث بنتے ہیں پورے ایٹماسفیئر میں۔ اور پھر اس کے بعد آتش فشانی عمل کے دوران آگ کے شعلوں کا ایک منظر آپ دیکھ رہے ہیں۔ یہ پکچر آپ کو سامنے دکھائی جا رہی ہے کہ کس طرح آگ جو ہے وہ وہاں سے نکل رہی ہے، اور یہ جو چیزیں ہیں، یہ جو گرد ہوتی ہے، ڈسٹ اس کی ہوتی ہے، جو دھواں ہوتا ہے وہ سارا، اور جو ڈیفرنٹ قسم کی گیسز اس میں سے نکلتی ہیں، وہ ساری ایٹماسفیئر کو آلودہ کرتی ہیں۔ پیج نمبر 11 پہ آ جائیے۔ بعض اوقات آتش فشانی عمل میں مختلف گیسوں کے بادل بڑی تیزی کے ساتھ خارج ہوتے ہیں۔ درجہ حرارت کے زیادہ ہونے کی وجہ سے آتش فشاں پہاڑ کا ایک حصہ دھماکے سے پھٹ جاتا ہے اور گیسیں دوسرے مادے کے ساتھ تیزی سے خارج ہوتی ہیں۔ مثال کے طور پر 1902 میں ویسٹ انڈیز غرب الہند میں ماؤنٹ پیلے کے پھٹنے سے اس قسم کا واقعہ پیش آیا، جس سے کافی جانی نقصان ہوا۔ اگلا ٹاپک ہے آتش فشاں کی اقسام اور تقسیم۔ کتنی ٹائپس ہوتی ہیں اس کی، اقسام کتنی ہیں اس کی، اور کس طرح اس کی ڈسٹریبیوشن کی جاتی ہے۔ آتش فشاں 3 قسم کے ہوتے ہیں۔ نمبر 1 زندہ آتش فشاں، ایسے آتش فشاں جہاں آتش فشانی عمل جاری و ساری ہوتا ہے، زندہ آتش فشاں کہلاتا ہے۔ یہ پہاڑ اکثر لاوا اگلتے رہتے ہیں، مثال کے طور پر جاپان میں فیوجی یاما، اٹلی میں وس وغیرہ۔ نمبر 2 پہ ہے ہفتہ آتش فشاں۔ اگرچہ ہفتہ آتش فشاں سے لاوا نکلے ہوئے بہت عرصہ گزر چکا ہوتا ہے، لیکن ان میں کسی بھی وقت آتش فشانی عمل دوبارہ شروع ہو سکتا ہے۔ یہ آتش فشاں کی بہت خطرناک قسم ہوتی ہے، اس میں پتہ نہیں ہوتا کہ کس وقت جو ہے وہ آتش فشاں پہاڑ لاوا اگلنا شروع کر دیتا ہے۔
یہ آتش فشانی پروسیس جو ہے اس کے ایک آپ تصویر دیکھ رہے ہیں. اس میں آتش فشانی دائرہ ہوتا ہے، بنا ہوا ہے، رنگ بنا ہوا ہے کہ کس طرح یہ مختلف علاقوں کو اپنی لپیٹ میں لیتا ہے. نیچے کی یہ پلیٹس ہیں اور پھر یہ جاپان کا ایریا دکھایا گیا ہے. یہ آتش فشانی دائرہ ہمیں شو کیا گیا ہے. پیج نمبر 12 پہ آ جائیں. نمبر 3 ہے مردہ آتش فشاں. ایسے آتش فشاں جن سے لاوا نکلنا بند ہو چکا ہوتا ہے اور مستقبل میں بھی آتشی مادہ نکلنے کے کوئی آثار نہیں ہوتے، مردہ آتش فشاں کہلاتے ہیں. آتش فشاں کی تقسیم کس طرح ڈسٹریبیوشن کی جاتی ہے والکینوز کی. دنیا میں آتش فشاں زمین کی پلیٹوں کی دراڑوں پر موجود ہیں. بحر الکاہل کے ارد گرد کے علاقے میں دنیا کے سب سے زیادہ آتش فشاں ملتے ہیں. بحر الکاہل کے ساحلی علاقوں خصوصاً مشرقی علاقے کے جزائر زیادہ تر آتش فشانی عمل سے بنے ہیں. اس علاقے کو آتشی دائرہ یعنی رنگ آف فائر بھی کہتے ہیں. ٹرانسس یوریشین کا علاقہ دوسرا اہم علاقہ ہے جہاں آتش فشاں پہاڑ موجود ہیں. اس میں آسٹریلین پلیٹ، یوریشین پلیٹ اور بحر الکاہل کی پلیٹ کے درمیان کا علاقہ شامل ہے. آتش فشاں کا تیسرا اہم علاقہ سمندروں کے درمیان کا علاقہ ہے. یہ بحر اوقیانوس اور بحر ہند کے درمیان موجود ہے. یہ پہاڑی علاقہ آتش فشانی عمل سے وجود میں آیا ہے. اسے وسطی بحر اوقیانوس کا پہاڑی سلسلہ بھی کہا جاتا ہے. یہ آتش فشاں کی ڈسٹریبیوشن ہے. پلیٹس آپ پہلے سے پڑھ چکے ہیں اسی یونٹ میں. رنگ آف فائر ابھی میں نے آپ کو اس کے پچھلے پیج پہ 11 پیج نمبر 11 پہ دکھایا کہ کون کون سے علاقے جو ہیں وہ رنگ آف فائر کی رینج میں آتے ہیں. جیسے کہ آسٹریلین پلیٹ ہے، یوریشین پلیٹ ہے، بحر الکاہل کی پلیٹس جو ہیں وہ سارا ایریا جو ہے وہ رنگ آف فائر میں آتا ہے. وہاں پہ آتش فشاں پہاڑ زیادہ ہیں، وہاں پہ آتش فشانی پروسیس جو ہے وہ زیادہ ہوتا ہے. اور اس کے ساتھ ہی اس ریڈنگ کے ساتھ ہی ہمارا آج کا جو یونٹ ہے، یونٹ نمبر 1 وہ کمپلیٹ ہو چکا ہے. آپ نے اس پورے یونٹ کی ریڈنگ سب سے پہلے کرنی ہے، اچھی طریقے سے کرنی ہے. پڑھنا ہے کہ اس یونٹ میں کیا کیا ہے، والکینوز کی ٹائپس پڑھنی ہیں، اس کی ڈسٹریبیوشنز پڑھنی ہیں اور کیا ہوتا ہے آتش فشانی عمل. یہ سارا زمین کے بارے میں پڑھنا ہے آپ نے، اس کی ساخت پڑھنی ہے. بہت امپورٹنٹ ٹاپکس ہیں ہمارے اس یونٹ میں. ابھی ریڈنگ کیجئے، کچھ چیز سمجھ نہیں آئے تو مجھ سے پوچھ لیجئے. تھینک یو سو مچ.